اس الیکشن میں اکیلے فریق جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں نہیں تھیں. تو وہ جو صاحب جنہوں نے کاغذ بھی نہیں داخل کروائے تھے MNA کے، جو میرے خلاف نون لیگ کے سے لڑے ہیں، ان کی ماشاءاللہ کچھ رشتہ داری ہیں. تو وہ تھوڑا جو ہے نا وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئے. یار یہ نہیں، کھل کے بات کریں نا آپ. وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم کہیں خلائی مخلوق یہ وہ. آج کل کھل کے بات ہوتی ہے بھائی. دیکھیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، فوج نے کوئی اس طرح کی بات کی، نعرہ تو آپ کی پارٹی لگا رہی تھی کہ ساڈی گل ہو گئی، ساڈی گل ہو گئی. تو میں کہاں تھا پارٹی میں اس وقت؟ آپ تو پارٹی سے لڑائی کر رہے تھے اس وقت. تو پھر آپ سمجھ جائیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ساری گل دسی آندے ہو. نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہیں نا. قصور تو آپ کا تھا. ایک MPA کی سیٹ کے لیے لڑائی کی نا آپ نے. نہیں، MPA کی سیٹ کے لیے نہیں تھا. یہ ایک سارے پرانے زخم جو تھے اور جو مستقبل تھا میرا، یہ اس کی لڑائی تھی. کیونکہ ان کی عادت ہے کہ یہ ہر ضلع میں لڑوا کے رکھتے ہیں. کن کی عادت ہے؟ نون لیگ کے لیڈرشپ کی. نیم میاں نواز شریف کی. اچھا. کہ وہ لڑوا کے رکھتے ہیں ساروں کو، تاکہ جب یہ آپس میں لڑتے رہے ان کو انفارمیشن ملتی رہے، اور پھر وہ بیچ میں سالس بن کے بیٹھے رہیں اور کہیں جی یہ بھی وہ بھی نہیں. اور جہاں پر ذرا کہیں صلح بن جائے ادھر خود ہی کوئی ڈال کے چیز تو ان کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں. اسی لیے پاکستان مسلم لیگ نون میں اب وہ جو مینجمنٹ تھیوری تھی کہ ان کو لڑا کے آپس میں تو ساروں کو بیلنسنگ فیکٹر آپ بن جائیں تو آپ کی لیڈرشپ قائم رہتی ہے، نہ کہ کوئی آپ ویژن پیش کریں یا آپ کوئی ایسی سوچ پیش کریں یا آپ کو ایسی جس کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ اپنا سیاسی مستقبل باندھنے کے لیے تیار ہوں. بس یہ ریوڑیاں بانٹ دیں کہ جی کنے فنڈ کنوں ملے نے، اے لو جی ایک پل لے لو جی، ایک سڑک لے لو جی بس، اور یہ آٹے کے تھیلے، یہ موٹر سائیکل، یہ ریوڑیاں بانٹنے والی سیاست جس کو ہم کہتے ہیں. اور وہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ یعنی ہمارے ملک کے بچوں کو قرض در قرض میں ڈبویا جا رہا ہے، کیونکہ یہ پیسے قرض کے لے کے ہیں، یہ پیسے کوئی ٹیکس کے نہیں ہیں. جتنا بھی ڈیولپمنٹ فنڈ پاکستان میں بنتا ہے وہ ایکچولی ایک ڈیٹ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہماری نسلیں مقروض کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ اپنی سیاست میں تھوڑی سی ریوڑیاں بانٹ سکیں. اور ہمارے لوگ بیچارے اتنے سادہ ہیں، ان کو اتنی اکنامکس کی مطلب کم علمی ہے کہ وہ یہ بات پہچان نہیں سکتے کہ اصل میں ہمیں ہی ڈبویا جا رہا ہے اور ہم ہی دانت نکال کے کھڑے ہیں لائنوں میں. اور یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. اب آ کے مجھے محسوس ہوتا ہے 20 سال کے بعد، یہ میڈیا آزاد ہونے سے اور سوشل میڈیا آنے سے تقریباً 10-15 برس ہو گئے ہیں، تو اس میں اب آ کے جو ہے نا لوگ وہ بحث کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ اور چاہتے ہیں. لالی پاپ منہ میں رکھ کے چپ کر کے بیٹھنے کا سبب نہیں رہا. لیکن جب یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ والے ریوڑیاں دیتے ہیں، میاں نواز شریف سب سے زیادہ خود اختلافات پیدا کر کے صلح کرا دیتے ہیں، اور آپ کو یہ اس بات کا ادراک ہے کہ اس پارٹی کو سب سے زیادہ ڈیفینڈ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ دانیال عزیز چودھری نے کیا ہے؟ ہاں، اس وقت تو کہتے تھے کہ ان کو سونا میں تول دیں تو وہ سونا سستا پڑ جائے گا، یہ مہنگے ہیں، اور ہاتھ کھڑا کر کے لوگوں کو یہ دیکھو ہیرا ہے، یہ ہیرا ہے، اس طرح کر کے خود میاں نواز شریف سے. اور میں تو سول سوسائٹی کی جو ہے نا سول سپریمیسی کی جنگ لڑ رہا تھا، اور اس میں کون سی کوئی اپنی فیکٹری یا اپنی ملوں یا اپنے فلیٹوں کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. لیکن میری کنوکشن اس لیے تھی کیونکہ میں ریسرچ بہت کرتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی کیس نہیں، ایسے ہی تنگ کر رہے ہیں. اور وہی ہوا کہ اس کو استعمال کر رہے تھے نشانہ بنانے کے لیے. اور جب فائنلی ڈیسیجن کرنا پڑا، JIT بنائی، والیوم 1، والیوم 2، والیوم 10، صندوقوں میں وہ کاغذ لاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا سارا وہ زمانہ. تو پھر آ کے تو اقامہ پہ جانا پڑا کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا کیس میں، اور مجھے یہ پتا تھا پہلے دن سے. اس لیے میں کنوکشن سے بات کرتا تھا، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتا، آج بھی کہتا ہوں. مجھے کوئی اس بات کی وہ نہیں ہے کیونکہ میں نے بالکل بائی دا بک پلے کیا، اور یہ میری زندگی کی عادت رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ آپ مریم نواز کے کیمپ میں تھے، اس کا نقصان ہوا آپ کو. کیمپ شیمپ کوئی نہیں تھا. یہ اتفاقی بات ہے کہ وہ میڈیا سیل میں وہ مطلب اس کی لک آفٹر کر رہی تھی، سپرویژن کر رہی تھی، لیکن اس سے تو بہت پہلے میں ٹی وی پہ چلے گیا تھا. ہاں بالکل. میڈیا سیل تو بہت بعد میں قائم ہوا اور میں گیا. وہ تو جب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جی یہ جو کوئی یوتھ لون پروگرام وغیرہ نہیں وہ سربراہ بن سکتی، تو پھر جا کے انہوں نے میڈیا کی طرف توجہ دینی شروع کی. اور اس کے کئی مہینے بعد جا کے تو میڈیا سیل بنا تھا. میڈیا سیل تو ہوتا ہی نہیں تھا. تو اس سے پہلے جتنے سال، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو مطلب پہلے ہی 3 مہینے میں ہی شروع کر دیا تھا کہ میرے حلقے کھول دو، تو لڑائی تو تب سے شروع تھی. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیمپ شیمپ کا مجھے نہیں پتا،
لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے کوئی گریز نہیں کیا سچ بولنے سے، شاید یہ قصور آپ کہہ سکتے ہیں میرا۔ اچھا، جب